نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. میرے واجب التکریم و تعظیم معزز سامعین، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے متعلقین، آج اس خانقاہ کے اندر ہم صرف ایک مقصد لے کر اور صرف ایک ہی مشن کو لے کر، ایک ہی بات کو لے کر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا چاہیے. اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے، دنیاوی دندوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس خانقاہ کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا اور ان سے اپنے دل کو منور کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کرنی پڑتی ہیں، اپنے دل کے اندر طلب اور تڑپ پیدا کرنی ہوتی ہے. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفلیں اور ایسی مجالس میں جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، بلکہ اس محلے کی اگر بات کریں تو ہزاروں گھر اس محلے کے اندر موجود ہیں، لیکن چند لوگوں کا یہاں پر ایک جگہ پر جمع ہونا صرف اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، صرف اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کو مخصوص کر لیں، اپنے وقت کو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکال کر آئیں، تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جس طرح آٹا ہوتا ہے اور اس میں نمک کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، لیکن جس آٹے کے اندر نمک نہ ہو تو وہ آٹا بھی پھیکا ہوتا ہے. جس سالن کے اندر نمک نہ ہو وہ سالن پھیکا ہوتا ہے، وہ نہیں کھایا جاتا. لیکن اس تھوڑوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روحانیت کو، اس برکت کو زندہ فرماتے ہیں. یعنی لوگ تو کم ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس ذکر کی جو برکات ہوتی ہیں وہ تمام اہل محلہ پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں. تو ذکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ صرف انسان ہی ذکر نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہے. ہر چیز، جو چرند پرند ہیں، جو پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے حیوانات ہیں، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں. اب ہم کہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ پتھر ذکر کر رہے ہوں، ہم نے نہیں دیکھا کبھی اشجار ذکر کر رہے ہوں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا چرند پرند ذکر کر رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے بارے میں فرما دیا کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ آپ لوگ ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں، یعنی وہ کس وقت کس طرح ذکر کرتی ہیں اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہمیں اس بات پر کامل یقین ہے، اور اسی یقین کی بنیاد پر ہی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر چیز فرماتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصدق الصادقین ہے، سب سے زیادہ سچا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے.
اور کوئی ایسی بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بات جھوٹ ہو؟ ہمیں سمجھ نہیں آئے، ہماری عقل اتنا کام نہیں کرتی کہ اس کو سمجھ سکے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی عقل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو پرکھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری عقل کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل زیادہ ہے، ہمارا فہم تھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فہم ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ہر چیز حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس آج کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا گزرا؟ تو دوسرا پہاڑ اگر کہے کہ ہاں میرے پاس سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی بات کرنے والا میرے قریب سے گزرا، تو دوسرا جو پہاڑ پوچھنے والا ہوتا ہے وہ اس پہاڑ کو جس کے پاس سے وہ اللہ کے ولی کا ذکر، اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے، اس کو وہ مبارکباد دیتا ہے کہ تمہیں بہت مبارک ہو، تم تو بڑے سعادت مند ہو کہ تمہارے نزدیک ایک اللہ کا بندہ جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا وہ تمہارے قریب سے گزرا ہے، تمہیں اس بات کی مبارک۔ تو یہ بڑے سعادت کی بات ہے۔ پھر ایسے گھر یا ایسا جسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے رکا ہوا ہو، جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، ایسے گھر کو ویران گھر سے تعبیر کیا گیا، یعنی وہ گھر جس کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، اور ایسا جسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، ایسے جسم کو مردہ قرار دیا گیا۔ زندہ کرنے والوں کی جو مثال ہے وہ ذکر کرنے والوں کی جو مثال ہوتی ہے وہ زندوں جیسی ہوتی ہے، اور ذکر نہ کرنے والوں کی جو مثال ہوتی ہے وہ مردہ جیسی، یعنی جس طرح ایک مردہ ہے، اب اس کا دل بند ہو چکا ہے، اب وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا، بلکہ اب اس کو کوئی رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو دفنا دیا جاتا ہے کہ اب ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے، یہ اب ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اور جو زندہ جسم ہوتا ہے اس کو کوئی بھی دفن نہیں کرتا، زندہ جسم کو کوئی بھی عقل مند آدمی زندہ جسم کو کبھی بھی دفن نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندہ جسم اس کے لیے مفید ہے، زندہ جسم اس کے کام آ سکتا ہے، زندہ جسم اس سے باتیں کر سکتا ہے، زندہ جسم اس سے معاملات کر سکتا ہے۔ تو جو انسان ذکر کرتا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ جس طرح دل دھڑکتا ہے، تو دل کے دھڑکنے سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی دھڑکن ہی ایسے بنائی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور جب کسی مرشد سے تعلق بن جائے، کسی پیر سے، کسی شیخ سے، کسی اللہ کے ولی سے تعلق بن جائے، اور پھر ذکر قلبی جاری ہو جائے، تو پھر اس انسان کی کتنی سعادت مندی کہ ہر وقت وہ سو رہا ہے لیکن اس کا جو دل ہے وہ تو جاری ہے، دل تو کبھی نہیں سوتا، دل تو اس کا ہر وقت دھڑک رہا ہے، دل دھڑکنا کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اور ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک منٹ میں کتنی بار وہ دل دھڑکتا ہے۔ تو ہر بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ذکر جاری رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو گھر ہیں جن گھروں کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا، ایسے گھر اس کو ویران گھر سے تعبیر کیا جائے۔ اب یہ گھر ہے، اب یہ ایک آباد گھر ہے، اگر یہاں پہ رہنا چھوڑ دیا جائے، یہاں پہ آنا چھوڑ دیا جائے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے، تو کئی سالوں کے بعد 15-20 سال اگر گزر جائیں اور اس میں کوئی رہنے والا نہ ہو، تو 15-20 سال کے بعد اس گھر کا کیا حال ہو؟ یہاں پر مکڑیاں جالے بنا لیں گی، یہاں پر مٹی ہوگی، گرد و غبار ہوگا، اور اس طرح کا بالکل ایک خوفناک منظر پیش کرے۔ تو
جس گھر کو آباد رکھا جائے تو وہ گھر دکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر جس گھر کے اندر کیا جائے وہ گھر جو ہے آباد گھر کے طرح ہوتا ہے, اور جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے وہ ویران گھر کی طرح. اب ہم ذکر کرتے ہیں, ذکر کرنے کے بعد انسان کہتا ہے جی میں نے اتنا ذکر کیا ہے لیکن مجھے تو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا, میں نے اتنا ذکر کیا ہے جی مجھے اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آئے, میں نے اتنا ذکر کیا ہے جی مجھے تو کوئی نتائج نہیں ملے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نتائج ضرور عطا فرما رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اب ایک دن بچہ پیدا ہوا, دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں بچے کو اور اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بچہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. اگر ہم ایک دن بچے کو ناپیں اور دوسرے دن پھر ناپیں تو ہمیں اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا, وہ ملی میٹر بھی نہیں بڑھا ہوگا. لیکن وہی بچہ غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے, اس کا لڑکپن آتا ہے, پھر وہ ایک لڑکا بن جاتا ہے, پھر جوانی آتی ہے, پھر ایک کڑیل جوان وہ بن جاتا ہے, لیکن وہ ایک غیر محسوس طریقے سے وہ بڑھ رہا ہے. اگر ہم روز روز اس کو ناپنا شروع کر دیں تو ہمیں اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا کہ آج ہفتہ ہے تو اتوار والے دن یہ اتنی ملی میٹر بڑھ گیا, اس کا اتنا قد بڑھ گیا, اس کے ہاتھ اتنے بڑھ گئے. نہیں, کوئی نہیں اس کا اندازہ لگا سکتا. لیکن وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوتا ہے, حقیقت کے اندر وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ذکر کے فوائد دے رہے ہوتے ہیں لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, انسان کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. انسان کو وہ چیز نظر آئے یا نہ آئے, انسان کا کام ہے کہ وہ ذکر کرتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادت ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں, تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہ ذکر کا مل جانا, ذکر کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سعادت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا کر دی ہے, ذکر کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے. اور پھر ذکر کرنے کے فوائد کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنے کلام کو تھوڑا محدود کر دے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو انسان کم کر لے, خصوصاً فضول گوئی کو, جس طرح آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں فضول گوئی کتنی عام ہے, خواہ مخواہ کی گپیں, خواہ مخواہ کی فضولیات, اور ایسی گپیں لگا رہے ہوں گے جن کا کوئی دنیا و مافیا کا کوئی مطلب نہیں, اور ایسے ہنس رہے ہوں گے گویا کہ ان کو کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. تو اپنی کلام کو تھوڑا محدود کر لیں, یعنی قلت کلام کر لیں, ضرورت کے تحت کلام کریں. ایک مشہور بزرگ ہیں مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, وہ بہت ہی نفیس الطبع اور اتنے نازک مزاج تھے کہ اللہ کے ولی تھے, دہلی کے رہنے والے تھے. تو بہت نازک مزاج, اتنے نازک مزاج کہ اگر وہ بستر میں دیکھتے کہ چادر پہ شکن پڑی ہوئی ہے تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا. ایک دن ایک مرید نے سرائی پہ وہ گلاس رکھا تو گلاس تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا تو ان کے سر میں درد شروع ہو گیا. یعنی اتنی نفیس طبیعت, اتنی نازک طبیعت کے انسان. پھر اور تھے اللہ کے بہت بڑے ولی, اور بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا کی کہ وہ زبان کی بہت زیادہ تیز تھی, یعنی وہ ان کو بہت زیادہ سنا جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود ایک اللہ کے ولی تھے, لیکن انہوں نے اس عورت کے ساتھ ساری زندگی گزارا کیا اور اس کی باتیں جو جیسی تلخ باتیں ہوتی ہیں اس کی سنتے رہے. تو بلخ کے مقام سے کچھ لوگ انہوں نے بڑا تذکرہ سنا کہ حضرت شیخ بڑے اللہ کے ولی ہیں, ان کے پاس گئے. جب وہاں پر پہنچے تو دہلی کی مسجد کے اندر وہاں وہ وضو کر رہے تھے. بلخ سے, یعنی یہ بلخ جو افغانستان کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے کچھ لوگ ان کی عقیدت مند تھے, ان کو چاہنے والے تھے, بیعت کی نیت سے ان کے خدمت میں پہنچے.
تو مسجد کے اندر گئے کہ چلے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو مسجد کا ایک حوض دیکھا. تو کچھ مریدین کہتے ہیں کہ ہمارے بلخ میں جو حوض ہے وہ اس حوض سے بڑا ہے. دوسرے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے یہ جو مسجد کا حوض ہے یہ ایک حوض جو ہے یہ اس حوض سے بڑا ہے، ہمارے والا جو بلخ میں ہے وہ چھوٹا ہے. اور بس اس میں بحث کر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں. وضو کرتے کرتے بس اسی طرح بحث چل رہی ان کی. وہ کچھ کہہ رہے ہیں، بعض کچھ کہہ رہے ہیں، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اور جی وہ ضد لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ بڑا ہے، اور کچھ بعض ضد لگائے ہوئے کہ نہیں بلخ والا بڑا ہے. نماز وغیرہ پڑھ لی، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ ہمیں بیعت فرمائیں. حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا جو مسئلہ حوض کے بارے میں تھا وہ حل ہو چکا ہے؟ وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ یہ جب حضرت نے کو پتہ چل گیا اور حضرت نے ہماری باتیں سن لی. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت بس ایسے ہی ہم کہہ رہے تھے. کہنے لگے نہیں ایسے ہے کہ پہلے اس مسئلے کو حل کر لو کہ آیا بلخ کا جو حوض ہے وہ زیادہ بڑا ہے یا دہلی والا حوض بڑا ہے. اس مسئلے کو نپٹا کے آؤ پھر میرے پاس آؤ. وہ بڑے انہوں نے محنت سماجت کی کہ نہیں حضرت بس غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یعنی تم نے ایک تو یہ کیا کہ فضول گوئی کی، اور دوسرا یہ کیا کہ وہ فضول گوئی میں کو بھی بغیر تحقیق کے کیا. یعنی تمہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے اور تمہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے، دونوں حوضوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد لگائے ہوئے ہو کہ نہیں یہ بڑا ہے اور بعض کہہ رہے ہیں نہیں وہ بڑا ہے. اب ایسے کرو تم بلخ میں جاؤ اور وہاں کا حوض ناپ کرنا، اور وہاں کا حوض ناپو، اور پھر یہاں دوبارہ دہلی کے اندر آؤ اور اس حوض کو بھی ناپو. پھر پتہ چل جائے گا کہ کون سا حوض بڑا ہے اور کون سا حوض چھوٹا ہے. تو انہوں نے بڑا کہا کہ حضرت ہمیں بیعت فرما لیں. تو ظاہر شیخ کی جو بات ہوتی ہے اطاعت شیخ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سمجھ شیخ کی بات ہمیں آئے یا نہ آئے، شیخ کی بات کو مان لیا جائے. وقتی طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن بات کے اندر وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ گئے پھر بلخ کے اندر، یعنی ان سے شیخ نے مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجاہدہ کروایا، اور وہ مجاہدہ ایسا تھا کہ اب دہلی کہاں اور بلخ کہاں، افغانستان کہاں، یعنی دہلی اور بلخ بہت دور دور ہیں، یعنی بہت زیادہ فاصلہ ہے. اور سفر بھی اس دور میں کوئی گاڑی کا کوئی انتظام نہیں تھا، زیادہ پیدل سفر ہی کیے جاتے تھے. اب وہ وہاں دہلی سے چلے اور دوبارہ بلخ آئے، اور بلخ سے پھر دوبارہ وہاں دہلی گئے. تو یہ مجاہدہ ان کو ساری زندگی اس بات کا سبق دے گیا کہ ہم نے کوئی فضول گوئی نہیں کرنی، کوئی ایسی بات بغیر تحقیق کے بس اس میں لگے ہوئے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، اپنی عقل کو لڑائے جا رہے ہیں، گھمائے جا رہے ہیں اس میں، اور بس بحث کیے جا رہے ہیں، بحث کیے جا رہے ہیں. ایسی بحث جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. تم ٹھیک ہو جی، تم فلانے ہو، تم یہ ہو، میں یہ ہوں، تم نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. پورا دن اس طرح گزر جاتا ہے. کئی گھنٹے ایک فضول گوئی، ایک فضول بحث میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور آخر میں اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا. عموماً آخر میں یا تو لڑائی جھگڑے پر بات ختم ہوتی ہے یا کسی نفرت پر بات جا کر ختم ہو جاتی ہے. تو فضول گوئی جو ہے یہ بہت یعنی ذکر کے جو اثرات ہیں، ذکر کے جو نتائج ہیں، ان کو ختم کر دیتا. تو فضول گوئی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں. اب ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل ہم اپنے چہرے پر جو ہے ہر ٹائم 12 بجائے ہوئے ہوں، ہر ٹائم ہم کہنے جی اب فضول گوئی نہیں کرنی، آپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے. ایسا نہیں کرنا، بلکہ بعض اوقات ہمیں ضرورت پڑتی ہے مزاح کرنے کی. ہم آپس میں جو ایک ہوتا ہے مذاق یعنی قاف کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہا کے ساتھ مزاح. تو مذاق جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا. جو مذاق ہوتا ہے ہا کے ساتھ یعنی ایسا مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو. تو ایسا مذاق کیا جائے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی،
کوئی اس طرح گپ شپ کر لی جائے، یا یعنی کبھی کبھار ہو. ایسا نہیں ہے کہ بس اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور باقی معاملات کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ایسا نہ کریں. بلکہ بعض اوقات کبھی کبھی مجلس کے اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی کبھی خوش گپیاں، کبھی کبھی خوش مزاجی کے ساتھ اس طرح کی باتیں اب دل بہلائیں اس طرح، تو یہ بھی ضروری چیز ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت ہم بس چہرہ منہ بنایا ہوا ہے ہر ٹائم کہ اب ہم نے بالکل فضول کوئی اس طرح نہیں کرنی ہے، اس طرح نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے صحابہ کرام. کبھی مجلس کے اندر ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ پر تو سوار نہیں کر سکتا، ہاں اونٹ کا بچہ ہے میں اس پر تمہیں سوار کروں گا. وہ کہنے لگا، وہ صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اونٹ کا جو بچہ ہے وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ میرا وزن کیسے برداشت کرے گا یا اس کو کیسے میں سواری کے طور پر استعمال کر سکتا ہوں، مجھے تو اونٹ ہی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی داڑھ مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو اس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی اگر گپ شپ لگا لی جائے تو یہ بھی اچھا کام ہے، بہتر ہے. لیکن جو فضول بحث ہے، فضول گوئی ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے جو ذکر کے فوائد ہوتے ہیں، ذکر کے جو نتائج ہوتے ہیں اس میں مزہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جو فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اطمینان قلب چاہیے تو پھر ہمیں اپنی کلام کو محدود کرنا ہوگا، فضول گوئی سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. پھر دوسری چیز کہ لوگوں کے ساتھ جو التفات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا محدود کر کے رکھنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے بس بیٹھ کے اس کے ساتھ شروع ہو گئے اور ایسے تعلقات بنائے ہوئے ہیں کہ اب اتنے تعلقات ہیں کہ اس کے بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکے. ہم سمجھتے ہیں بس مسجد گئے یا خانقاہ آئے تو بس یہ ہم نے ذکر کر لیا تو یہ کافی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں تو کثرت ذکر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ذکر نہ کیا جائے، بہت زیادہ ذکر کرنے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے سلسلے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر جو پاگل آئے وہ پاگل جو ہے وہ بھی ذکر سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلے کی صرف برکت ہے. یہ حضرت شیخ کا جو فیض ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے حضرت شیخ سید مفتی نور زمان شاہ صاحب نقشبندی شاذلی دعوت فیوز ہوں، ان کا فیض ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر کہ ہمارا جو شروع سلسلہ ہی ہوتا ہے وہی کثرت ذکر سے ہوتا ہے. یعنی 12,000 کی تسبیحات شروع میں آ جاتی ہیں، شروع سے اس کو کثرت ذکر پر لگا دیا جاتا ہے. پھر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اس کا ذکر جاری، پورا دن اس کا ذکر وہ جاری. پھر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں شروع ہو جاتا ہے یہ ذکر. اور جس طرح ایک جسم کو غذا نہ ملے تو وہ جسم آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح روح کو غذا نہ ملے تو روح جو ہے وہ بھی آہستہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. جس طرح ایک انسان اس کی قوت مدافعت کمزور ہو جائے تو بیماریاں اس پر حملہ کرتی ہیں. تو اس طرح اگر روح کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے تو اس پر شیطانیت حملہ کرتی ہے. پھر شیطان اس کو اپنے رستے پر لگا لیتا ہے، اس کو جس طرح چاہتا ہے اس طرح چلاتا رہتا ہے. اور وہ انسان سمجھتا ہے شاید میں اپنی عقل سے کام کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ میرا ذکر کرو، میں یعنی تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا. اور تمہارا ذکر تم تو
ایک عام مجلس کے اندر میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ایسی مجلس کے اندر ذکر کروں گا جو اس مجلس سے بہت بہتر ہو، یعنی فرشتوں کی مجلس کے اندر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي، کہ میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی توفیق دی ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شیطان نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ولا یعنی ان کو تو اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہوں گے جو ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ تو دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا ذکر فرمایا، یعنی ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو ہمیشہ اپنے ساتھ لگائے رکھو، پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا ذکر فرمایا، اور شیطان کی جو بات ہے اس کے اندر بھی شیطان شکر کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اب دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے اندر بھی شکر کا ذکر ہے اور اس شیطان کی بات کے اندر بھی شکر کا ذکر ہے، کہ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح انسان کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، تو کیا شیطان ہمیں کوئی وسوسے نہیں ڈال سکتا؟ کیا شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اللہ کا ولی ہے، آج کل جو ولی کی تعریف لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط ولی کی تعریف سوار ہو چکی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو بس کرامت دکھائے گا تو وہ ولی ہوگا، کرامت نہیں دکھائے گا تو وہ ولی نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، ولی کی یہ تعریف کسی نے بھی نہیں کہ وہ کرامت دکھائے۔ کرامت تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ظاہر نہ ہو جائے تو پھر بھی وہ اللہ کا ولی۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت جس کو عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولی بنا لیتے ہیں، اگر وہ کوئی گناہ بھی کر لے، اسے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کا جو مقام ہے اسے واپس نہیں لیتے۔ کیوں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ولی بھی معصوم نہیں ہوتا، جو ہمارے عصمت کا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہی معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا۔ تو کوئی ولی کسی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ معصوم ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچتا رہے، اور ذکر اللہ جو کثرت سے کرے گا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ انسان گناہوں سے خود بخود بچنا شروع کر دیتے، غیر محسوس طریقے سے گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتے، غیر یعنی اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن گناہوں کے جو اسباب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ خود بخود گناہوں کے اسباب اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر کی وجہ سے، یعنی ذکر کی برکت سے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اب ایک اللہ کا ولی ہے، اس نے کتنا ذکر کیا ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لازماً گناہ گار ہی ہوگا، گناہ کرے گا ہی کرے گا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ گناہ سے معصوم ہے، اسے گناہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی ولی کا مقام یہ ہے کہ ولی کے یعنی اس کا احترام کیا جائے، ولی کا مقام یہ ہے کہ اس کے قربت حاصل کی جائے، اس کی صحبت حاصل کی جائے، اس سے علم سیکھا جائے۔ کتابوں کا علم تو ہر کوئی بتا دیتا، ہر کوئی ذہین آدمی بھی ہے وہ بھی کتابیں پڑھ کے خود سے بھی سیکھ سکتا ہے، کسی کے پاس بیٹھ کر بھی کتابیں پڑھ کے۔ تو کتابوں کا علم تو ایک محدود علم ہے، یعنی کسی نے پڑھ لی 1000 کتابیں پڑھ لی، 2000 کتابیں پڑھ لی، تو کتابیں تو ہر پڑھنے والا آدمی کتابیں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ اولیاء اللہ کو وہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں وہ برکتیں اور وہ سعادتیں ہمیں بھی نصیب کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے ہماری جو ولایت ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ ہم ذکر کرتے رہیں، لگے رہیں، اس کو چھوڑے نہیں،
بلکہ اپنے جو ذکر دیا گیا ہے اس کو کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن ذکر کیا پھر 2 دن چھوڑا پھر 2 دن کیا پھر چھوڑ دیا, اس طرح نہ کریں. جس طرح اب ایک پانی ہے, اب پانی اگر ایک جگہ پر ایک دفعہ گرایا جائے تو کوئی گڑھا بنتا ہے, نہیں گڑھا بنتا. لیکن اگر ایک جگہ پر ایک پانی کا قطرہ بار بار گرتا رہے تو کچھ دنوں کے بعد وہاں اس سخت زمین پر, چاہے وہ ٹائل ہو, چاہے وہ ماربل ہو, چاہے وہ اینٹ ہو, چاہے وہ سخت پتھر ہی کیوں نہ ہو, تو اس میں وہ کچھ دنوں کے بعد اس میں کچھ نشان نظر آنا شروع کر دے. تو پانی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, لیکن اس کا جو تسلسل ہے اور اس کے بار بار گرنا جو ہے, روز روز یا ہر وقت اس کا جو گرنا ہے, اس گرنے کی وجہ سے اس نے جو اس پتھر کے اندر, اس اینٹ کے اندر, اس کے اندر اس نے سوراخ کر دیا. تو ہم یہ ذکر ہمیں محسوس تو نہیں ہوتا, جس طرح پانی تھوڑا سا گرے گا تو محسوس تو نہیں ہوگا, لیکن جب وہ بار بار گرتا رہے گا تو وہ سوراخ کر دے گا, اس جگہ کو نشان زدہ ہو جائے گی وہ جگہ. تو ذکر ہم کرتے رہیں, یہ ہمارے جسم پر ہمیں محسوس تو نہیں ہوگا کہ ہماری کتنی ترقی ہو رہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے وہ ہمیں ترقی عطا فرما دیتے ہیں. پھر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزیں بعض پر کھول بھی دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کشف ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کشف میں گمراہ ہو جاتے ہیں. گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے گمراہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شیخ نہیں ہوتا. یعنی یہ جو طاقتیں ہیں یہ تو کوئی کافر بھی اپنا سکتا ہے, یہ جو غیر مری چیزیں ہیں یہ تو ایک کافر بھی دیکھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہی ہو. کتنے لوگ ہیں جو جادو کے اندر مبتلا ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کافر ہیں لیکن جادو کے ذریعے لوگوں کا علاج معالجہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے لوگوں کا علاج معالجہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور کتنی یوگا کے ذریعے لوگوں کا علاج معالجہ جاری رکھے ہوئے ہیں, ہیلنگ کے ذریعے, ریکی کے ذریعے لوگوں کا علاج معالجہ. یہ سارے کوئی اس میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کا تعلق اسلام سے, کوئی کسی کا تعلق اسلام سے نہیں. تو ان چیزوں کا حصول کر لینا, ان چیزوں کا حاصل ہو جانا کافی نہیں ہے, بلکہ اصل جو چیز ضروری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا حاصل ہو جانا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ کسی کافر کو, کسی شیطان کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی, اور یہ چیز حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ طے کروائے گا وہ شیخ. یعنی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کشف تو ہو جاتا ہے, ہر آدمی کو کشف ہو جاتا ہے. اب کون سا کشف شیطانی ہے اور کون سا کشف رحمانی ہے, اس کی پہچان کیسے کی جائے گی یہ شیخ بتائے گا. اب جس آدمی کا کوئی شیخ نہیں ہے, ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس کا کوئی شیخ نہیں ہے, کوئی مرشد نہیں ہے, کوئی پیر نہیں ہے, جس کا اس کا کوئی پیر ہے تو وہ شیطان ہے. تو اس لیے ذکر بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں, ساتھ ساتھ شیخ کی جو محفل ہے, شیخ کی جو مجلس ہے, شیخ کی جو قربت ہے اس کو بھی اپنائیں ساتھ. تو اس سے بہت زیادہ فوائد ملیں. اور جو حضرت کی اجازت سے جو خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں جن میں ذکر و اذکار جاری ہوتا ہے تو یہ سارے حضرت کی اجازت کی وجہ سے, یعنی حضرت اجازت دیں گے تو وہ کام ہوگا, اگر حضرت اجازت نہیں دیں گے تو ان کی اجازت دینا ہی یعنی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ حضرت کے فیض سے ہی سب کچھ چلتا ہے. یعنی جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں, جو کچھ بتاتے ہیں, اکثر حضرت کی ہی باتیں بتاتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے کہ آپ جیسے انسان کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونا اور آپ جیسے انسان کا اس دنیا کے اندر آ جانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر سب سے بڑی دلیل ہے. آپ کے کردار, آپ کے اخلاق, آپ کو اٹھنا بیٹھنا ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطوط شدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسی کی ویسی. اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو زندگی مبارکہ ہے، سیرت مبارکہ ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے، اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا۔ اسوہ حسنہ اس لیے کہا گیا کہ تا قیامت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے پہلو ملیں گے کہ جس سے انسانوں کے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں، فقہ کے کئی مسائل، ایک حدیث سے کئی مسائل نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع الکلم عطا فرمایا کہ ایسا کلمہ جو کہنے میں تو چھوٹا ہو لیکن اس کا مفہوم اتنا بڑا ہو کہ یعنی اس کا مفہوم تا قیامت کبھی ختم نہ ہو۔ اب ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث، انما الاعمال بالنیات، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ہر بچے کو یہ حدیث یاد ہے، لیکن اگر اس کے مفہوم میں جائیں، نیات میں جائیں، نیتوں پر بات کی جائے، اعمال پر بات کی جائے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، عمل جو بھی کیا جائے اس کا نتیجہ اس کی نیت پر ہی برآمد ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر نیت ریاکاری تھی تو پھر اس کا ثواب اور ہے، اگر نیت ریاکاری نہیں تھی تو اس کا ثواب اور ہے۔ اب ذکر جو بھی کیا جائے، وہ ذکر چاہے خفی کیا جائے چاہے ذکر جاری کیا جائے، تو وہ ذکر کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ خفی افضل ہے یہ جاری افضل ہے، ہم اس بحث میں لگ جائیں، بلکہ ہم ذکر کتنا کرتے ہیں تو یہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم ذکر کتنا کرتے ہیں، خفی کرتے ہیں جاری کرتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایک دوست ان کو میں نے اذکار شروع کروائے تو کچھ دنوں کے بعد اس کو دوسرا دوست ملا، تو یہ اس طرح کاؤنٹر اٹھا کے وہ اپنے ذکر کر رہا تھا، تو دوسرا دوست جو ہے اس کو کہتا ہے تم یہ کیا ذکر و اذکار میں لگی ہوئی؟ تو اس نے کہا یہ تو اللہ کا ذکر ہے، ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ ذکر جو ہے یہ ذکر کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل ذکر اللہ تعالیٰ کا جو وہ قرآن ہے، قرآن جو ہے وہ ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا اچھا چلو مجھے بتاؤ تم کتنے پارے روزانہ پڑھتے ہو، تم حافظ ہو، روزانہ کتنے پارے تم تلاوت کرتے ہو؟ تو وہ تو آگے سے خاموش، کیونکہ وہ تو ایک پارہ بھی تلاوت نہیں کرتا۔ اب وہ پوچھتا ہے چلو مجھے بتاؤ سال میں تم کتنے ختم کرتے ہو، کتنی دفعہ قرآن مجید کو ایک سال کے اندر ختم کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے خاموش، کہنے لگا ایک بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف قرآن ہے اور تم خود ذکر کرتے نہیں ہو اور ہمیں بھی ذکر سے روکتے ہو، تو یہ جتنے بھی اذکار کرائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اور جو درود شریف کی تسبیحات ہیں اور جتنی بھی آیات کی تسبیحات ہیں، آیت الکرسی کا ذکر ہے اور صورتیں ہیں جتنی بھی جو فیوز النور میں ہم اذکار پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اذکار بنا کے وہ پیش کی ہوئے، ایسے نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے اذکار یا تو آیات ہیں یا احادیث مبارکہ ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہم نے کچھ کلمات بنائے اور وہ لوگوں کو دے دی، ایسے نہیں ہے۔ تو انہی اذکار کو ہم بار بار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر بھی برکتیں نازل فرماتے ہیں، ہمارے معاملات سلجھ جاتے ہیں، ہمیں روحانی طاقت بھی ملتی ہے اور ہمارے کام بھی جاری رہتے ہیں۔ کہ آج تک ہمارے سلسلے میں کسی نے یہ شکایت نہیں کی ہے کہ میں کثرت ذکر کی وجہ سے میرے جو اپنی تجارت ہے وہ رہ گئی، میں اپنی ڈیوٹی نہیں کر پا رہا ہوں، یا میرے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک سے نہیں آ رہے، یہ جو ذکر ہے اس کی وجہ سے خلل پڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی نے آج دن تک کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں، ہمارے کاروبار، دکانیں، ڈیوٹی، وہ بھی اپنے معاملات پہ ہوتی رہتی ہے اور ذکر بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیسے کریں گے اتنا ذکر، تو وہ بھی اسی طرح جی رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی اسی طرح ہی گزر رہی ہوتی ہے۔ اب فائدے میں کون ہے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ تو فائدے میں، اور آخرت کے اندر جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو
اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر فلاں موقع پر جو میں نے لمحہ اور فلاں موقع پر جو میں نے وقت ضائع کر دیا تھا، میں وہ وقت ضائع نہ کرتا، اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتا تو آج میرا مقام اس سے بھی اونچا ہوتا۔ حالانکہ جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں ساری کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، ساری امیدیں پوری ہو جائیں گی، انسان کے جو جو امیدیں تھیں، جو جو خواب تھے انسان کے، وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو خواب ہے، یہ جو اس کی امید ہے، یہ جو اس کی خواہش ہے، یہ نہیں پوری ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دنیا کے اندر تو دوبارہ اس کو مبعوث نہیں کیا جائے، دوبارہ دنیا کے اندر تو اس کو نہیں بھیجا جائے گا، تو یہ خواہش اس کی پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روز کے معمول میں جو ہمیں ذکر دیا جائے تو اس کو کرتے رہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو بھی اسی ذکر پر لگائیں، کوشش کریں اپنے دوست احباب کو بھی اس ذکر پر لگائیں۔ جتنا جتنا ذکر آپ کراتے جائیں گے، جتنا آپ کسی کو ذکر دیں گے، تو یہ ذکر ایسی چیز ہے، اس کو جتنا پھیلائیں گے تو اتنا ہی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ پہلے آپ خود اکیلے ذکر کرتے تھے، اب آپ کے ساتھ 10 بندے آپ کے ساتھ آپ کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں، تو اس کا بھی فیض اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے تو 1000 مرتبہ آپ نے ایک تسبیح 1000 مرتبہ پڑھی، لیکن 10 آدمیوں نے جو 1000 بار پڑھی ہے تو وہ 10,000 بھی آپ کے کھاتے میں بھی آئی، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ یعنی آپ کی تسبیح تو بہت کم ہے، لیکن آپ کے جو تسبیح کا ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب آگے جو وہ آگے دوسروں کو اذکار دیتے جائیں گے تو یہ ایک سلسلہ آپ کا جو بڑھتا جائے گا آگے، تو ان کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کھاتے میں لکھتے جائیں گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے کوشش کریں جو اذکار دیے جائیں ان کے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور مجلس جو بھی جس مجلس کے اندر آپ کو دعوت دی جائے، ہماری جو ہفتہ وار مرکزی مجلس ہوتی ہے عثمانیہ مسجد کے پاس ماڑی موڑ میں، تو کوشش کریں وہاں بھی شرکت کیا کریں۔ ہر جمعے کے دن بعد نماز مغرب ہماری وہاں پر مجلس ہوتی ہے، تو وہاں پر کوشش کریں، وہاں درس عقائد بھی ہوتا ہے، یعنی عقائد کے متعلق اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں، ان کا باقاعدہ درس دیا جاتا ہے، اور ہر عقیدے پر باقاعدہ وضاحت کی جاتی ہے۔ تو یہاں آپ آسانی سے جڑ سکتے ہیں، تو یہاں بھی آپ جڑیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں، اس کی دعوت دیں کہ آج مجلس ذکر ہے، ہم نے وقت نکال کے پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہماری ہفتہ وار مجلس فاروق اعظم کا لولو میں ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر جائیں، اور جو مجلس کے اندر آتا ہے بظاہر ہمیں اس کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں کوئی فیض، ہمیں کوئی نتائج، یا تو میں نے بتایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ظاہر نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن غیر محسوس طریقے سے یہ ہمارے اوپر ان کے اثرات منتقل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم ذکر کریں گے۔ سارے حضرات ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول إلا الله 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 تمام حضرات یہ تصور کریں آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے وہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور وہ نور فیض بن کر ہمارے حضرت شیخ سید مفتی نور زمان شاہ صاحب دامت برکاتہ نقشبندی شاذلی ان کے دل پر منتقل ہو رہا ہے اور پھر وہ فیض بن کر ہمارے دلوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ یا رحمن الرحیم، ہمارا بیٹھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول
منظور فرما یا ارحم الراحمین۔ اس ذکر کی برکت سے یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں جو مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ہمارے گھروں کے اندر بیمار ہیں، محلے کے اندر بیمار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی بیمار ہے، یا ارحم الراحمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی بھی بیمار ہے یا ارحم الراحمین، چاہے وہ روحانی بیمار ہے چاہے جسمانی بیمار ہے، قابل علاج بیماری ہے ناقابل علاج بیماری ہے، یا ارحم الراحمین سب کو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کی جو بھی جائز حاجت ہے یا ارحم الراحمین اس کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت کے فیض کو پوری دنیا کے اندر عام فرما۔ یا ارحم الراحمین سلسلے کے فیض کو پوری دنیا کے اندر عام فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت ہمارے شیخ و سرتاج زمانہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں حضرت کا فیض نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں بھی دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری آپس کی جو نفرتیں ہیں جو قدورتیں ہیں یا ارحم الراحمین کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین جو لوگ ایک دوسرے سے بلا وجہ ناراض ہیں یا کوئی ایسی وجہ ہے جو کوئی وجہ نہیں ہے، یا ارحم الراحمین ان سب کو آپس میں ایسے اسباب پیدا فرما یا ارحم الراحمین کہ وہ آپس میں راضی ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یا ارحم الراحمین تمام امت مسلمہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو والدین اساتذہ علماء اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی قبور کو منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو والدین جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کی معیت نصیب فرما، میدان محشر میں ان کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اتباع نصیب فرما، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین بزرگان دین اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلا۔ یا ارحم الراحمین اہل فلسطین کو امن اور سلامتی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ظالموں کے شر سے بچا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں بھی امن اور سلامتی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔